तालीफ़ नुस्ख़ाए वफ़ा कर रहा था मैं, मजमुआए ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ालिब की एक इंतहाई खूबसूरत ग़ज़ल के साथ आपकी खिदमत में एक होता फिर हाज़िर। मिर्ज़ा ग़ालिब की हर एक लाइन में समझता हूँ लुग़वी और लफ्ज़ी एतबार से इल्म का ख़ज़ाना होता है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब के ऊपर बनी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, यकीन जानिए कि बंदा बेफैज़ नहीं उठता, कुछ ना कुछ जो है वो लेकर ही उठता है। तो मैं भी इसी मकसद के लिए जो है मिर्ज़ा ग़ालिब की मुख्तलिफ़ ग़ज़लियात को जो है आपके सामने पेश करता रहता हूँ। आज की गज़ल जिसका मैंने इंतख़ाब किया है उसका मतला है, धमकी में मर गया जो न बाबे नबर्द था, इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले लेकिन हमेशा की तरफ से ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ पे मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मतला धमकी में मर गया जो ना बाबे न बर्द था। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी समझ लीजिए। इसमें एक ही लफ्ज़ जो है वो मुश्किल है, न बर्द, ठीक, और ये दो जगह इस्तेमाल हुआ है। पहले मिसरे में भी, पहले मिसरे में ना बाबे न बर्द इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, यानी बाबे न बर्द कहकर, और दूसरे मिसरे में इश्क़े न बर्द पेशा कहकर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ आज एक बहुत अहम बात जो है वो मुझे नज़र आ रही है, ये बड़ी गौर से सुनिए और समझिएगा कि अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त तर जानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, याद रखिएगा, वो शेर ही है। अगर आप शेर को उसकी सही नशिस्त व बर्खास्त के साथ उसको उसके वज़न के अंदर अगर आप पढ़ लें, उसकी बहर को समझते हुए, तो आपको कभी तलफ़ुज़ में गलती नहीं लग सकती। मिसाल के तौर पर अब ये पहला मिसरा ही है थोड़ी देर के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि क्या ये नबर्द है या नवुर्द है, क्योंकि लफ्ज़ बुर्दन भी एक है, फ़ारसी का बड़ा मशहूर लफ्ज़ है बुर्दन, तमाशाए बैया का बुर्दन सद दिल पसंद आया, और उसी से नबुर्द भी कहते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नबर्द है या नबुर्द है। तो इसका जवाब हमें इस शेर से ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि दूसरे मिसरे के अंदर है, इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। अब ज़ाहिर है यहाँ बर्द जो है वो मर्द के साथ जो है वो हम काफ़ी आया है, तो मर्द का जो है तलफ़ुज़ वो तो बिल-इत्तिफ़ाक़ हम जानते ही हैं, उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इबहाम नहीं है। इसी तरह से आगे ज़र्द है, फ़र्द है, गर्द है, दर्द है, नबर्द है, तो ये सब के सब अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें कोई इबहाम नहीं, यानी इबहाम तो इसमें भी नहीं है, लेकिन हमारे इल्म की हद तक चूँकि ये अल्फाज ऐसे हैं कि हम दिन रात जो है वो बोलते सुनते समझते हैं। तो इससे साबित हो गया कि ये लफ्ज़ जो है ये नबुर्द नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ क्या है, ये नबर्द लफ्ज़ है। क्लियर? तो ये मैंने एक इजाफी चीज़ दरमियान में समझी कि आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो अब इसके मतलब की तरफ आते हैं कि धमकी में मर गया, कि वो तो धमकी में ही मर गया जो ना बाबे नबर्द था। बाबे नबर्द यानी नबर्द के लायक, यानी जो लड़ाई के लायक नहीं था। नबर्द कहते हैं, याद रखिएगा, लड़ना, किसी के साथ हाथापाई करना, जुर्रत दिखाना, ये सब चीज़ें नबर्द के लफ्ज़ में शामिल होती हैं। तो वालिद कहते हैं कि वो आशिक कि जो मुश्किलात और आफात और बलियात का सामना करने के लायक न हो, यानी ये नबर्द लफ्ज़ जो है बेसिकली तो ये लड़ाई वड़ाई को कहते हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद जो है वो आफात हैं, बलियात हैं, मसाइब हैं, चूँकि ये सब चीज़ें जो हैं लड़ाई के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वालिद कहता है कि जो आशिक इन आफात व बलियात यानी इश्क के रास्ते के अंदर जो मसाइब दरपेश आते हैं वो सहने की सलाहियत न रखे, तो वो तो क्या करेगा, धमकी में मर गया। वो तो यूँ ही उसको उसका महबूब थोड़ा सा भी किसी हवाले से धमकाएगा, डराएगा, उसको वसल से महरूम रखेगा, उसके हिजर को प्रोलांग करेगा, ठीक, तो वो तो बस वहीं जो है गोया के मर जाएगा। मर जाएगा का क्या मतलब है, इन इश्क छोड़ बैठेगा। आगे कहा, इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत तरकीब ग़ालिब ने बनाई है, इश्क़े नबर्द पेशा। नबर्द पेशा यानी जिसका काम ही जो है वो लड़ना मरना हो, जिसका काम ही जो है वो मैदान में उतरना हो, तो इश्क को ग़ालिब ने नबर्द पेशा करार दिया कि अगर जो इश्क जो है इसका तो काम ही ये है कि हर वक्त इंसान जो है वो नामसाइद हालात के लिए, हर वक्त आफात व बलियात के लिए जो है वो तैयार रहे। तो कहा कि इश्क़े नबर्द पेशा तलबगारे मर्द था, कि इश्क जो है वो किसी ऐरे गैरे, बल्कि इश्क तो जो है वो तो किसी मर्द मैदान का तालिब है,
یعنی کوئی ایسا شخص کہ جس کے اندر حوصلہ ہو، جس میں اپنے معشوق کی کڑوی کسیلی سننے کا حوصلہ ہو، جس میں رقیب کی رکابت کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ قدم قدم پر اس راہ کے اندر جو ہیں وہ مشکلات اور مصائب اور رکاوٹیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں۔ لہٰذا وصل اور منزل وہی پا سکتا ہے جس کے اندر یہ سب حوصلے موجود ہوں۔ القصہ الخلاصہ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کوچہ عشق میں، جو بھی وادی عشق میں قدم رکھنا چاہے وہ سوچ سمجھ کر رکھے، وہ اپنے آپ کو مصائب کے لیے، ولیات کے لیے، آفات کے لیے تیار رکھے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ تو کانٹوں کی جو ہے سیج ہے۔ لہذا اس وادی میں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ یہ شعر جو ہے بہت تہ در تہ معانی پر مشتمل شعر ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ساری جہات ہیں۔ کچھ وہ جہات ہیں جو شارحین نے لکھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں تو میں بھی اتنا استحقاق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ کے آگے ان کو شیئر کر سکوں۔ تو مجھے جو اس شعر کی بے غبار جو تشریح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ بے مزہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں جینے کا مزہ نہیں ہے۔ جینے کا مزہ کیوں نہیں ہے؟ کہ انسان تمام تر آسائشوں کے باوجود، تمام تر نعمتوں کے باوجود، نعمتوں کے چھن جانے کے خوف سے جو ہے ہمیشہ یوں سمجھے کہ سہما سہما رہتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی آسودہ حال ہو، لیکن اس کے سر پر ایک بے اعتمادی کی، ایک بے اعتباری کی، ایک وقت کی بے وفائی کی، کسی بھی مصیبت کے نازل ہونے کی، دھمکنے کی ایک ایسی تلوار ہے جو ہر وقت جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے۔ لہذا وہ انسان کے عیش کو، اس کی شادمانی کو مقدر یعنی بے مزہ جو ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ تو یہ میری ایک ڈائمینشن ہے۔ تو ذرا پہلے اس کے مطابق شعر کو سمجھ لیں کہ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، کہ میں جب تک بھی زندہ رہا زندگی میں ہر لمحہ جو ہے وہ موت کا کھٹکا رہا، کیونکہ موت تو ظاہر ہے، یہ تو پہلا سانس جب انسان لیتا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر تو دوسرے سانس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ایسا ہوتا ہے، فی الواقع ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی تو وہ جو ہے ایک غیر معتبر یا ایک بے اعتماد چیز ہے کہ اس میں تو شروع دن سے ہی، شروع سانس سے ہی جو ہے موت کا اندیشہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ اگر میں اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، کہ ابھی میں نے پرواز نہیں جو ہے وہ بھری تھی کہ میرا رنگ جو ہے وہ اسی اندیشے کے پیش نظر زرد ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اڑتے ہی گر جاؤں۔ تو یہ ایک میری ڈائمینشن ہے اس شعر کے اندر، کہ یہ شعر جو ہے دراصل انسان کے ساتھ یہ جو ایک موت کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے، تو یہ خوف جو ہے ایک ایسا خوف ہے کہ انسان کی زندگی کو جو ہے وہ بے مزہ کیے رکھتا ہے۔ وہ آدمی کہ جو زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہے ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ زندگی جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں بالآخر دکھوں کا گھر ہی ہے۔ اس میں آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس ساری کی ساری نعمتیں بھی کیوں نہ موجود ہوں، لیکن موت کا خوف اور کھٹکا جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ سائے کی طرح جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ایک ڈائمینشن ہو گئی۔ اچھا، شارحین نے اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی لکھی ہے، وہ ہے موتو قبل ان تموتو۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ موتو قبل ان تموتو کیا ہے۔ یہ صوفیہ کا جو طرز حیات یا ان کا جو مسلک و مکتب ہے، اس میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال، یا یہ لائن جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ موت ہے کہ جو انسان پر آنی ہی آنی ہے، جب انسان نے جو مر کر قبر میں چلے جانا ہے۔ تو صوفیہ کا یہ یوں سمجھ لے کہ شعار ہے کہ اس سے پہلے ہی انسان اپنی تمام تر خواہشات نفسانیہ جو ہیں ان کو مار ڈالے۔ جی ہاں، موتو قبل ان تموتو، یعنی
جس طرح سے ایک مردہ آدمی جو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ نہ پانی مانگتا ہے، نہ کھانا مانگتا ہے، نہ سایہ مانگتا ہے، اس کی کوئی احتیاج، کوئی حاجت نہیں رہتی۔ فرمایا کہ اسی طرح سے تم اس موت سے پہلے جو ہے اپنی انسان جو ہے وہ کیفیت کر لے، انسان اپنی تمام تر جو منفی خواہشات ہیں ان کو ختم کر کے رکھ دے، جس طرح سے کہ اس آدمی کی جو کہ فی الواقع مر جاتا ہے اس کی تمام تر خواہشات جو ہیں وہ اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک زہد، ایک تورع اور ایک دنیا سے بے رغبتی اور ایک حقیقت بینی، اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے تعلیم دی گئی ہے اس موتو قبل ان تموتو کے فلسفے میں۔ تو اب شعر کو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، کہ زندگی کے اندر ہر سانس کے ساتھ جو ہے وہ موت کا کھٹکا لگا ہوا تھا، تو اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی علمی بات ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اڑنے، اس کے دو فاعل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو رنگ جو ہے، جو کہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہی اس کا فاعل ہو سکتا ہے، یعنی رنگ اڑنے سے پہلے میرا رنگ جو ہے وہ زرد تھا۔ دوسرا، روح انسان کی جو کہ کف خاکستری سے انسان کی موت کے وقت پرواز کر جاتی ہے، تو اس سے مراد روح کا اڑنا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہی ہے کہ اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، کہ ابھی جو ہے مجھ پر موت واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے مجھ پر موت کی وجہ سے ایک خوف جو ہے وہ طاری تھا۔ تو بہرحال موتو قبل ان تموتو کے مطابق یا اس کی روشنی میں اس کی تشریح یا شرح یہ ہو جائے گی کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ حقیقی موت سے جو ہے وہ دوچار ہو، اپنی تمام تر نفسانی خواہشات جو ہیں ان کا قلع قمع کر دے، ان کو ختم کر دے، اور اپنے آپ کو ایسے کر کے رکھے گویا کہ وہ مردہ، یعنی اپنی خواہشات نفسانیہ کے حوالے سے۔ تو یہ ہوگا اس غزل کے دو شعر۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ غزل کے تو کئی اشعار جو ہیں وہ باقی ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا کم سے کم وقت لوں، لیکن کیا کروں کہ پھر ایسے نکات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسی چیزیں اور ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ناظرین تک یہ بھی پہنچنے چاہیے، اور میرا پھر مصرف اور مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے اگر وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ چنانچہ اس وعدہ کے ساتھ کہ اس غزل کے باقی اشعار انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔